ہم محافظ ختم نبوت، ہم محافظ ختم نبوت، محافظ ختم نبوت، ہم محافظ ختم نبوت، ہم جیالے ہم شیدائی دجال پہ قبر الہی، تحریک ہمارے فدائی، ہم محافظ ختم نبوت، ہم محافظ ختم نبوت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ، وقد ورد فی الخبر عن جعفر عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها رواہ رزین فی مشکات۔ معزز بزرگان محترم، عزیزان گرامی اور میرے نوجوان دوستو، اس وقت میں ہم تحفظ دین میڈیا سروسز کے اراکین اور ذمہ داران آپ تمام ہی حاضرین اور سامعین کی خدمت میں ایک عظیم تحفہ رمضان المبارک کے اس مقدس موقع پر لے کر کے پیش ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، اس پرفتن دور میں علماء اکرام کی رہبری میں امت مسلمہ کو فتنوں سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تحفظ دین میڈیا سروسز کی جانب سے فقہ و سنہ کی قرآن و حدیث کی روشنی میں فتنوں کی سرکوبی کے لیے یہ ایک عظیم سلسلہ بیانات اور دروس کا جاری کیا گیا ہے، تاکہ حق واضح ہو جائے اور امت مسلمہ کے سامنے باطل کھل کر کے سامنے آ جائے، اور عام امت کو، سادہ ذہن لوگوں کو، پڑھے لکھے نوجوان دوستوں کو اپنی زندگی میں فیصلہ کرنا آسان ہو جائے کہ اتباع کن کی کرنا ہے اور کس کی پیروی کر کے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف آپ تمام ہی حاضرین کو اور سامعین کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کا ختم نبوت پر ایمان ہو۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جتنے اصول اور ضابطوں کو لے کر کے اس دنیا میں آئے ہیں، تمام ہی اصول اور ضابطوں پر ایمان رکھنا یہ اسلام ہے، اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور ضابطوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے، غیر اسلام ہے۔ اور جو لوگ بظاہر اسلام قبول کر کے اپنی منمانی باتوں کو اسلامیات پر تھوپنا چاہتے ہیں، یہ زندیقیت ہے۔ معزز بزرگان محترم، وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنا بھی عرصہ دور نبوت کا گزرا ہے، اس پورے کے پورے عرصے میں جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں دعوی نبوت سے وصال نبوت تک جتنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
غزوات اور مختلف جنگوں میں یا کفار و مشرکین نے دھوکہ دے کر کے جن صحابہ کی جماعتوں کو اور وفود کو شہید کیا ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ تمام ہی کو معلوم ہوگی کہ عہد رسالت کے پورے دور میں جتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں غزوات میں، جنگوں میں یا پھر وفود میں، ان کی تعداد 259 ملتی ہے، 259 ان کی تعداد ہے۔ اس پورے کے پورے 23 سالہ دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں غزوات میں، جنگوں میں اور اسی طریقے سے کوئی وفد میں، ان کی تعداد 259 ملتی ہے۔ اور آگے بات سنیے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے منصب خلافت سنبھالا، حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت سنبھالنے کے بعد مورخین اس بات کو لکھتے ہیں، مسلمان تمام کے تمام اس بات کو جانتے ہیں کہ چند فتنوں نے امت مسلمہ کے سامنے سر اٹھایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ ایسے مخالف ماحول میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا، جس فتنے کی سرکوبی کا فیصلہ کیا اور جس فتنے کے تعاقب کا فیصلہ کیا، وہ تھا مسیلمہ ابن کذاب کا فتنہ۔ مسیلمہ ابن کذاب نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اور اس فتنے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا، اور اس فتنے کے سرکوبی کے لیے سب سے پہلے ایک جماعت تشکیل دی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں۔ وہ غزوے کی جماعت مسیلمہ ابن کذاب کے خاتمے کے لیے یمامہ کی طرف روانہ ہوئی، لیکن اس بات کا اقرار ہے مورخین کو کہ مسیلمہ کی سیسا پلائی ہوئی دیوار جیسی جماعت نے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جماعت کو شکست دے دی۔ دوسری جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں تیار کی اور اس کو روانہ فرمایا۔ اس دوسری جماعت کو بھی مسیلمہ ابن کذاب کے لشکر نے شکست دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانب سے ایک دعوت نامہ جاری کیا، اور اس دعوت نامے کو جاری کر کے یہ فرمایا کہ تم دونوں وہاں سے لوٹنا مت، وہیں پر ٹکے رہنا، ثابت قدمی کے ساتھ وہیں جمے رہنا، رکے رہنا، میں تمہاری مدد کے لیے سیف اللہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ان دونوں صحابہ کی جماعت کے مدد کے لیے، اعانت کے لیے وہاں پہنچا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جم کر ڈٹ کر مقابلہ کیا، گرچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ دقت پیش آئی، لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے بعد اس جنگ یمامہ کو فتح کر لیا۔ گھماسان کی لڑائی یمامہ کے میدان میں ہوئی، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی تعداد اس جنگ کے اندر میں شہید ہوئی، جس میں سے 700 حفاظ قرآن شریک تھے، اور ان 700 حفاظ قرآن نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اتنی بڑی تعداد صرف ایک جنگ میں 1200 کی شہید ہونا، اور دوسری جانب پورے عہد رسالت میں 259 صحابہ کا شہید ہونا، اس بات کی طرف مجھ کو اور آپ کو توجہ دلاتا ہے کہ ختم نبوت کا تحفظ کرنا، ناموس رسالت کی حفاظت کا ذمہ ایک مسلمان کا اپنے ذمے لینا کتنا اہم اور ضروری ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہم مسلمانوں کے درمیان سے اس موضوع کو بھلا دیا گیا۔
اس موضوع پر بولنا اور سوچنا تو بہت دور کی بات، آج اس موضوع پر پڑھا بھی نہیں جاتا ہے، مذاکرات میں اس موضوع کو لایا نہیں جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کھڑے ہو کر کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک سادہ ذہن مسلمان اس کی سازش کو جانتا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین الفاظ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا اول یعنی پہلا حصہ مجھ کو بنایا، اور اس امت کا وسط یعنی درمیانی حصہ مہدی کو بنایا، اور اس امت کا آخری حصہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بنایا۔ جب یہ حدیث مبارکہ محدثین نے پیش کی تو محدثین میں شراح حدیث میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث کی سند سونے کی لڑی ہے۔ اس لیے سونے کی لڑی ہے کہ اس کے سب سے پہلے راوی حضرت جعفر اہل بیت میں سے، ان کے والد محترم اہل بیت میں سے، ان کے دادا محترم اہل بیت میں سے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے۔ محدثین نے اس روایت میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصیتوں کا اس روایت کے اندر میں ذکر کیا ہے، ایک مہدی اور دوسرے مسیح۔ دراصل مہدی اور مسیح یہ دو شخصیتوں کا لقب ذکر کیا گیا ہے اس روایت کے اندر میں۔ لقب کوئی بھی شخص اپنے آپ کی ذات کے لیے طے نہیں کرتا ہے کہ میرا لقب یہ ہونا چاہیے۔ لقب دینے والے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا کام دیکھ کر کے، اس کا کاز دیکھ کر کے، اس کا مشن، اس کی تحریک دیکھ کر کے اس کو لقب دیتے ہیں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں ہمارے کچھ بھائی کسی کو کچھ لقب سے نوازا جاتا ہے تو وہ اس کے کام کی وجہ سے، اس کا نام کچھ الگ ہوتا ہے لیکن اس کا لقب کچھ اور ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ان دونوں شخصیات کو بہترین لقب سے اپنی جانب سے نواز دیا۔ مہدی یہ محمد بن عبداللہ کا لقب ہے، ان کا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے۔ مسیح یہ عیسیٰ ابن مریم کا لقب ہے، ان کا جو اصل نام ہے عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لقب کو اپنی جانب سے بیان کر دیا۔ مہدی اور مسیح یہ دو الگ الگ لوگوں کے لقب ہے، کسی ایک ذات میں یہ دو شخصیت جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ مہدی محمد بن عبداللہ ہے اور مسیح یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں، یہ دو الگ الگ لوگ ہیں۔ خود حدیث مبارکہ کے الفاظ پر اگر میں اور آپ غور کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ والمہدی وسطها، یہ مہدی اس امت کے وسط یعنی درمیانی حصہ ہیں، والمسیح آخرها، اور مسیح اس امت کا آخری حصہ ہے۔ اور روایات میں، احادیث کے ذخیروں میں اس بات کو تواتر کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ مہدی یہ محمد بن عبداللہ ہے، جن کا نسب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوا ہوگا، اور عیسیٰ ابن مریم یہ نبی ہے، آسمانوں کی جانب اٹھا لیے گئے ہیں اور ان کا آسمان سے نزول ہونے والا ہے۔ یہ دونوں باتیں قرآن اور حدیث سے طے شدہ ہیں، اس کے اندر میں کسی قسم کی کوئی شک اور شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا مہدی
اس دنیا میں پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، وہ عبداللہ کے بیٹے ہوں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہوں گے، ان کی خاندان سے ہوں گے۔ اور عیسیٰ ابن مریم آسمانوں سے نازل ہوں گے، نبی ضرور ہوں گے لیکن بحیثیت امتی کے ہمارے درمیان آئیں گے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اصول اور ضابطوں کی ہی آگے تشریح کریں گے۔ لہٰذا اس بات کو، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اہل ایمان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی ایک شخص اٹھ کر کے اگر اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اس لیے کہ جو شخص مہدی ہوگا اسے خود اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، وہ کبھی بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہدی کا لقب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب ہے اور امت یہ لقب ان کو دے گی۔ لہٰذا کوئی شخص اگر کھڑے ہو کر کے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں، سب سے پہلے وہ اپنے دعوے ہی کے اعتبار سے جھوٹا ثابت ہوگا، کیونکہ مہدی کبھی بھی اپنی حیات طیبہ میں اس بات کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں۔ دوسری بات، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وقت مقررہ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے آسمان سے نازل ہوں گے، پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرے گی۔ جیسے آج دنیا ٹیکنالوجی کو تسلیم کر رہی ہے، آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے اگر کوئی شخص ہمارے سامنے آج کے جیسی ٹیکنالوجی کی بات کرتا تو کوئی قبول نہیں کر سکتا تھا، لیکن چونکہ آج دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے ٹیکنالوجی کی ترقی کو تو قبول بھی کر رہی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دنیا عیسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوتا ہوا دیکھے گی، دنیا حضرت مہدی علیہ السلام کی علامتوں کے ذریعے سے حضرت مہدی کو پہچانے گی تو قبول کرے گی کہ یہ مہدی ہے اور یہ عیسیٰ ہے۔ ان کو اپنی ذات میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو اس موقع پر میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس بات کا بھی علم رہنا چاہیے، اس بات پر بھی ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ عجلت پسند ہو گئے ہیں اور مہدی اور عیسیٰ کے لیے اتنی عجلت کر رہے ہیں، بے جا ہماری عجلت ہے، اس میں عجلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مہدویت کے ظہور کا وقت طے ہے، اور جس وقت میں وہ ظاہر ہوں گے اہل حق لوگ ان کو قبول کریں گے، اور نزول عیسیٰ کا وقت طے ہے، اور جس وقت میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اہل حق لوگ ان کو قبول کریں گے۔ نزول عیسیٰ سے متعلق اور ظہور مہدویت سے متعلق ہم لوگوں کے درمیان میں، عام امت کے درمیان میں جس عجلت کو پیش کیا جا رہا ہے، اس عجلت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی عجلت ہمارے لیے گمراہی اور ضلالت کا سبب بن رہی ہے کہ کوئی بھی شخص ہے، جیسے ہمارے علاقے کے اندر شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص کھڑا ہوا، دربھنگا کا رہنے والا وہ شخص کچھ دنوں تبلیغی جماعت سے جڑا رہا اور دینی کاموں کے اندر میں انٹرسٹڈ رہا، دلچسپ رہا، اور اس کے بعد اب اس نے دھیرے دھیرے اپنی چال چلن کو بدلتے ہوئے یہودیت اور نصرانیت کے ہاتھوں بک کر کے اب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح ہوں۔ ہنسی آتی ہے ایسے دعوے پر کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک شخص مہدی ہوگا لیکن وہ محمد بن عبداللہ کے، محمد اس کا نام ہوگا، عبداللہ اس کے والد کا نام ہوگا، اور وہ عربی النسل، خاص طور سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ اب ایک شخص دربھنگا کے اندر میں پیدا ہونے والا وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی مسیح ہوں،
یہ دعویٰ کیسے جو تو سچ ہو سکتا ہے؟ لیکن تف ہے ایسے لوگوں کی عقلوں پر اور افسوس ہے ایسے لوگوں کی گمراہی پر کہ کچھ لوگ ایسے بھی شخص کے پیروکار ہو رہے ہیں. اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا، علماء سے دوری ہوگی، علماء سے بغض ہوگا، عناد ہوگا، اپنے آپ کی ڈگریوں پر، اپنے آپ کے نالج پر خوب زیادہ گھمنڈ ہوگا، ایسے لوگ ضرور بھی ضرور ایسے ذلیل اور ایسے جو تو گمراہ لوگوں کے شکار ہوں گے. اور ہو رہا ہے. جتنے لوگ علماء سے دوری بنائے ہوئے ہیں، جتنے لوگ اپنے نالج پر بہت زیادہ یقین رکھنے والے ہیں، اور جتنے لوگوں نے اپنی طبیعتوں کے اندر میں عجلت کو لا لیا ہے، ایسے تمام کی تمام لوگ ایسے جھوٹے دعوے داروں کے پیروکار بن رہے ہیں. لہٰذا تحفظ دین میڈیا سروسز کی جانب سے اس اہم موضوع پر ہم سب کو یہی میسج دیا جا رہا ہے کہ شکیل بن حنیف نام کا ایک فتنہ ہمارے علاقے اورنگ آباد سے ابھر چکا ہے، جس کے پیروکار جن کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے ملک کے طول و عرض کے اندر میں پائے جا رہے ہیں. ہم اپنی اپنی آبادیوں کا تحفظ کریں، ہم اپنے اپنے ایمان کا تحفظ کریں، اس لیے کہ یہ ختم نبوت کے دشمن ہیں. جس اہم موضوع پر 1200 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے ہیں، جن میں شہید ہونے والوں کی 700 حفاظ عظام صحابہ اکرام میں اتنی بڑی تعداد شہید ہونے والوں کی تھی. اس 1200 شہداء کی شہادت مجھے اور آپ کو اور تمام کی تمام امت مسلمہ کو اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اس اہم عنوان ختم نبوت پر ہم سب توجہ دیں اور اپنی اپنی مسلم آبادیوں کا تحفظ کریں. علماء اکرام خطبہ سے جمعہ کے خطابات میں یہ گزارش ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ کم سے کم ختم نبوت کے اس عنوان پر روشنی ڈالیں اور عام امت کے سامنے ان تمام کے تمام فتنوں کو ظاہر کریں، ان تمام کے تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنے خطبہ، اپنے خطابات پیش کریں. لہٰذا اس مختصر سی گفتگو میں انہی چند الفاظ کے ساتھ اور اسی گزارش کے ساتھ میں آپ تمام ہی سامعین و حاضرین سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ اور اسی طریقے سے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین.